مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے اور تیسرا پارہ آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس کی جو آیت ہے جو تیسرے پارے کی ہے وہ تو پہلے ہم کور کر چکے ہیں، لیکن ہم 254 آیت سے اب ہم شروع کریں گے۔ اور یہ بہت ہی ایک طرح سے جو آیت ہے یہی واضح کر رہی ہے کہ آگے کیا موضوع آنے والا ہے۔ بڑی ہی ایک ہلا دینے والے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی پھر لین دین نہیں ہو، کوئی دوستی نہیں ہوگی جو کام آئے، اور کسی کی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں 254 آیت سے لے کے پھر آگے 273 تک یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک پرزور تلقین کے اوپر ایک خطاب ہے، اور یہ بات بھی اس سے ضمناً آ جائے گی کہ حق اب واضح ہو چکا ہے، اب کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ اب لا اکراہ فی الدین والی آیت بھی اسی مقام پہ آئے گی، اور اب آپ نے خود ہی اس بات کو سمجھنا ہے۔ اس میں یہ بھی ایک ضمن میسج ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بار بار آپ سے کوئی زبردستی پیسے نہیں لے گا، آپ کو ولنگلی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہوں گے۔ تو یہ بات واضح کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اور پورا ایک مفصل کتاب ہے، بڑی بلیغ مثالیں دی گئی ہیں، خوبصورت مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بالکل آغاز میں اس آیت کے بعد ایک بڑا خزانہ ہے جس کا ذکر ہوگا، اور وہ بھی اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے، اور اسی کانٹیکس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اصل حقیقت ہے کیا، اور اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ توحید ہی تو ہے۔ پورا دین جو ہے وہ توحید کے اوپر کھڑا ہے، اور توحید کی ایکسپلینیشن کے لیے ایک تو وہ سورہ اخلاص ہے، جب ہم اس پہ آئیں گے تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دوسرا جو مقام ہے جس کو اکثر پیش کیا جاتا ہے وہ آیت الکرسی ہے، تو وہ بھی بالکل آغاز میں جو ہے اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ اب یہ آیت الکرسی جو ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو کہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، اور بڑے خوبصورت انداز ہے ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ جب مخاطب کرتے تھے صحابہ کو تو ان کی کنیت سے ان کو جو ہے پکارتے تھے، یا ان کا نام نہیں لیتے تھے، یہ ایک پیار کا انداز تھا ان کا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو منذر، ٹھیک ہے، ان کو اس طرح انہوں نے پکارا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یہ سوال بڑا مشکل سوال تھا۔ قرآن تو پورا ہی اللہ تعالیٰ اللہ رب ذوالجلال کا ہے، تو اس میں یہ جج کرنا کہ اس میں عظیم ترین آیت کون سی۔ تو پہلے تو حضرت ابی بن کعب جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، ان کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کی ایک طرح سے سنت ہے، اکثر جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بھی تو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پش کیا کہ نہیں ابھی کعب تم بتاؤ تمہارے نزدیک کون سی ہے؟ تو اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سوچ کے ذریعہ پتہ کیا ہوگا کہ یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم، تو نے بالکل درست بات کہی اے ابو منذر، تمہیں اللہ کا جو علم ہے وہ مبارک ہو۔ تو یہ عظیم اصحاب تھے، اور واقعی اس آیت کی شان یہ اور اس آیت کو جب ایسے بھی کوئی کامن جو ہے قاری پڑھتا ہے
تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی ایک عظمت اور جلال جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ چھلکتا ہے، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو یہ توحید کی وجہ سے میں بات کر رہا تھا، تو یہ توحید جو خاص طور پہ صفات سے متعلق توحید ہے، اس کو یہ ایک طرح سے بڑے مفصل انداز میں پیش کر دیتی ہے، اور اسی کے کانٹیکسٹ میں جو شرک کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو شرک فی صفات کی مختلف صورتیں ہیں اس کو بھی واضح کرتی ہے۔ تو یعنی معنی کے اعتبار سے بھی بڑی عظیم آیت ہے، اور اپنی قرت کے اعتبار سے بھی اس کی ایک شان نرالی ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کا کوئی الہ نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو کوئی اونگ آتی ہے نہ تو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، بہت بڑی یعنی یہ ایک بہت بڑا ایکسپریشن ہے پاور کا، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین جو اقبال نے کہا تھا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تم یہ تو ایک تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ پھر ظاہر بات ہے جس کی ملکیت ہے اسی کی اتھارٹی ہوگی نا ہر طرف۔ تو وہ جو شرک فی الحاکمیہ کی جتنی بھی صورتیں یہاں پر رد ہو گئیں، اور واضح ہو گیا کہ اللہ ہی حاکم مطلق ہے، اس سے اوپر کوئی لیجسلیٹو اتھارٹی نہیں ہو سکتی، اس سے اوپر کوئی بادشاہ، کوئی پارلیمنٹ، کوئی اور ادارہ اپنی اتھارٹی کلیم نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ وہ سارے جتنے بھی باطل نظریات ان کا رد ہو گیا۔ پھر شرک کا ایک بہت بڑا مسئلہ، یعنی وہ مسئلہ جس میں ہر امت جو ہے ایک طرح سے شرک میں مبتلا ہوئی، وہ اس امت کے اندر بھی کسی طریقے سے آ گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت غالباً اگر ہم مبالغہ نہ کریں تو وہ بہرحال اس نظریے سے متاثر ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ شفاعت کا مسئلہ۔ ہم نے دیکھا کہ عیسائی، انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہی ایک طرح سے سولی چڑھوا کے، یعنی اپنے تئیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دیا، کیوں؟ کیونکہ کفارہ ہو جائے ہم سب کا، ہمارے ساتھ ساروں کے گناہوں کا۔ ہم نے خیر سولی نہیں چڑھایا، لیکن تصور ہمارا بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کی سفارش کر لیں گے، بے شک سفارش کر لیں گے، لیکن اس کے اندر جو اصل کانسیپٹ ہے، اس کے اندر یہ جو پرورژن آ گئی ہے، اس کو کریکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی جس شان سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے، آپ کو شاذ نظر آتا ہے۔ ویسے تو یہ موضوع ایسا ہے کہ بار بار قرآن میں اس کا رد آیا ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کسی کی کوئی ملکیت کسی کے لیے نہیں ہوگی، اور حکم اور بات اور حکم اور اتھارٹی صرف اللہ کی ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اسی بات کا جو ہے اقرار کرتے ہیں، اور تکرار ہے اس کی جو ہم سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، مالک یوم الدین، وہی اس یوم الدین کا تنہا مالک ہے۔ تو یہ باتیں یہ تو کیونکہ نظریہ وہاں پہ اتنا زیادہ رچا بسا تھا کہ اس کو کھرچا گیا ہے ذہنوں سے، اور آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اس کو کھرچیں ہم۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو کہ یہ ڈیئر کر سکے کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس کے سامنے سفارش کرے؟ انداز دیکھیں، ایسا انداز آپ کو اور کہیں نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے سامنے جو کچھ پیچھے ہے۔ اس آیت کا تعلق اس آیت کے اس پارٹ کا تعلق پچھلے جو ایکسپریشن سے بھی ہے اور بعد کے ایکسپریشن سے بھی ہے کہ کیوں؟ کیونکہ سفارش کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ تو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے بادشاہ کی کہ جو کلی علم غیب نہیں جانتا۔ کسی شخص کے بارے میں کسی کے محاسن اگر اس کو نہیں پتا تو یہ عین ممکن ہے، کیونکہ انسان ہے، اس کو ہر چیز پتہ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس کو جا کے کوئی بندہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو فلان شخص ہے یہ بڑا اچھا ہے، میں اس کو جانتا ہوں پرسنلی، اس کی یہ محاسن ہے، یا اس نے کوئی غلطی اگر کی ہے تو اتنی زیادہ غلطی نہیں کی ہے، اس کو آپ معاف کر سکتے ہیں، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا ٹھیک ہے، تو آپ اس کی ذرا کچھ اس کے معاملات آسان کر دیں، یہ بنتی نہیں ہے بات۔ اس لیے سفارش کا سارا معاملہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک تکریم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنی ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو ریوارڈ کرنا ہے، ایسے گناہ گاروں کو جنہوں نے شرک نہ کیا ہوگا، بے شک ان کے حق میں سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور وہ قبول بھی ہوگی۔ لیکن یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اس سفارش کو ایکسیپٹ کریں، اس کو اپروو کریں، اس کے علاوہ اور کسی کی اتھارٹی نہیں ہے۔ کوئی بھی، ایون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ چیز اپروو نہیں کروا سکتے۔ تو اللہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے، تمہارے پیچھے ہے، تو اس کو سفارش کرنا ویسے بندہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ کلی علم غیب ہے،
بالکل شرک ہے. صرف اللہ رب العزت کی ذات وہ کلی علم غیب رکھتی ہے، اور اس کا تعلق آپ پچھلے سے جوڑیں کہ وہ جانتا ہے جو بھی تمہارے آگے ہے تمہارے پیچھے، جبکہ تم کچھ بھی جو ہے نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بتانا چاہے کچھ بتا دے، ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو یہ بات کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ کلی علم غیب جانتے تھے، یہ بالکل بھی شرک ہے، اور رد کرنا چاہیے اسے جہاں پہ بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ نعتیہ کلام میں بھی ہے ویسے بھی کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہ حدود طاہر صدرہ حضور جانتے ہیں، تو یہ بات شرک ہے. اور وسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی جو کرسی ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کا ڈومینین ہے، وہ آسمان اور زمین پر اس کا احاطہ ہے. کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو چیلنج کر سکے اس پوری ڈومینین کے اندر. یہ کرسی باقاعدہ بھی موجود ہو سکتی ہے، بالکل علماء نے اس پہ بحث کی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتھارٹی ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور جو ہے وہی حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے. تو یہ بات جو ہے ایک طرح سے کنکلوڈ ہو گئی. یعنی اتنا زبردست بیان ہے اسی ایک آیت کے اندر جو شرک فی صفات کا رد ہو گیا، اور توحید فی صفات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم کر کے واضح کر دیا. اب کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اب اسلام قبول کرے. ہاں اتھارٹی مسلمانوں کے پاس ہوگی، اس کی بات تفصیلاً آ جائے گی سورہ توبہ کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے پھر الٹیمیٹ ایک ہمیں ٹاسک دے دیا. لیکن یہ کہ یہ بات اب نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ہم نے مسلمان کرنا ہے، کیونکہ حق واضح ہو گیا. اب وہ اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا اگر وہ نہیں مانے گا. اب اس کی دلیل کے طور پر جو ہے 3 واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. ایک ایسے شخص کا واقعہ جس کے سامنے حق واضح ہوا لیکن جو ہے کہ اس نے اسے قبول نہیں کیا، یہ نمرود تھا. جس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ مناظرہ کیا اور اس کے سامنے وہ حق کو واضح کر دیا، وہ جو مکالمہ ہے کہ جہاں پہ اس کو پہلے ٹریپ کیا نمرود کو، کہ نمرود سے پہلے کہا کہ ہاں بھئی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے راہ چلتے بندے کو جناب سولی چڑھا دیا، ایک بندے کو جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس ایشو کیا ہوا تھا اس کو فری کر دیا، یہ میں بھی کرتا ہوں. تو اس پہ جو ہے اس کو ایک طرح سے ٹریپ کیا، اور پھر کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں لے کے جاتا ہے، مغرب میں جو ہے اس کو غروب کرتا ہے. تو اگر سمجھتا ہے تو خدا ہے تو ذرا اس کو مغرب سے تو نکال کے دکھا. تو وہاں پہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنے کفر میں مبہوت ہے، وہ مبہوت رہ گیا. یعنی اب اس کو حق سمجھ میں آ گیا لیکن پھر بھی اس نے ڈینائی کر دیا، تو اس کا ذکر ہے. اور پھر 2 واقعات، ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک واقعہ ہے اور ایک عزیر علیہ السلام کا واقعہ. یہ 2 ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائیں، انہوں نے قبول کر لی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب ان کو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تو کہا کہ تم کیا ایمان ہی رکھتے؟ بالکل ایمان رکھتے، لیکن تصدیق قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. یعنی ہدایت مانگی اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ پرندے لیں، ان کو اپنے سے مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کریں اور پھر ان کے ٹکڑے جو ہیں مختلف پہاڑوں پر رکھیں اور پھر ان کو بلائیں، وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. ایسے ہی ہوا، اور جب انہوں نے ابراہیم السلام نے بلایا ان کو تو وہ ان کے پاس جو ہے اس طریقے سے وہ گوشت کے ٹکڑے جڑے اور وہ پرندے جو ہے وہ صحیح سالم آپ کے پاس آ گئے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ حقیقت ان تک واضح ہوگی، انہوں نے قبول کر لی. اس طریقے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا اور بخت نصر جو کہ بڑا بیبلونیا کا بہت ظالم حکمران تھا، اس نے پھر یروشلم پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ شینٹ بجا دی. تو یہاں سے پھر کیپٹو بنا کے لے گیا تھا وہ یہودیوں کو. انہی گروہوں کے اندر ایک گروہ میں عزیر علیہ السلام بھی تھے، لیکن وہ اپنا وہ کسی طریقے سے چھڑا کر وہاں سے واپس آئے. جہاں جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی جو ہے اپنے چھتوں کے بل گری پڑی ہے. وہ بالکل مایوسی کی حالت میں بیٹھے، اور دل سے ایک بات سی ان کی نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ آپ جاننا چاہتے ہیں. اسی وقت ان کے موت طاری کر دی 100 سال کے لیے. 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے وہ، تو ان کا جو گدھا تھا وہ بالکل وہ اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، لیکن وہ جو کھانا تھا وہ بالکل فریش تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کوئی اور حیثیت نہیں رکھتے سوائے ایسے کہ وہ اللہ کی کریشنز ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں چاہے ان کو جس طرح مرضی ان کے بیہیویئر کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسیلنٹ ایگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو موت سے زندہ کیا اور ان کے سامنے پھر جو ہے یہ پورا ایک نظارہ دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہڈیاں اس کے اوپر گوشت چڑھا اور دوبارہ گدھا ان کے سامنے آ گیا. اور اس وقت تک جو ہے یروشلم کی بھی کایا پلٹ چکی تھی،
یہ پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ کیسے جو ہے وہاں پہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا، وہاں پہ سائرس اعظم کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات نصیب کی، اور انہوں نے پھر جو ہے بنی اسرائیل کو یہاں پر آنے کا ایک طرح سے انڈیا دے دیا، اجازت دے دی، اور وہ پھر یہاں پر آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے تھے جب حضور علیہ السلام دوبارہ اٹھے۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہیں، اور حضور علیہ السلام پھر اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کنوکشن عطا کی، اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک بہت بڑی پھر ایک بہت بڑا ریوائول کا کام کیا وہاں پہ، ایک احیا کیا دین جو موسوی تھا اس کا، اور ایک طرح سے دوبارہ سے بنی اسرائیل کو کھڑا کر دیا، اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے پھر ان کو دوسری دفعہ پھر عروج نصیب ہوا۔ اب اسی ٹاپک پر آتے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ، اس مقام کا اصل ٹاپک ہے، جو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، یہ ایک سیپریٹ مت ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے کی بات کرتے ہیں تو اس کو جنرلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کانٹیکسٹ بھی یہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو بھی اسٹرگل ہو رہی ہے اس میں خرچ کرنا جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس ایون کے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس کے اندر بھی جو ہے یہ ایک سیپریٹ مصرف کے طور پر ہے، اور اس میں جو بھی مال اکٹھا ہوتا ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ جہاد کے لیے یعنی جو ہے نا وہ آرمیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو جنرلی بھی خرچ کرنے کا یہاں پہ کہا گیا ہے، اس کی تلقین ہے کہ آپ صدقات کریں، لوگوں کی بھلائی کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک خاص مد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا خاص اجر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں ایک طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، جسٹ ٹو گیٹ این امپریشن کہ وہ کتنی اس کی فضیلت ہوتی ہے، دل میں ایک موٹیویشن بھی پیدا ہونا، کیونکہ ان مقامات کا مقصد یہ بھی ہے کہ موٹیویٹ کرنا مسلمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی خرچ کرنے کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ٹھیک ہے، ایک ایسے دانے کی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ 7 وہ بالیاں ہوں، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر جو ہے 100 دانے ہوں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ اگر ہم کیلکولیشن کریں تو یہ 700 کا حصہ بنتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرو گے وہ 700 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے تھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی قدغن تو نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع والا ہے۔ تو بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا مسلمانوں کو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے بعد پھر احسان نہیں جتلاتے، اس حوالے سے بہت سخت ممانعت ہے، اور یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے کسی پہ اگر آپ احسان کریں اور پھر اس پہ جتلائیں بھی، تو مال خرچ کرنا اور پھر احسان جتلانا یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو دکھ نہیں دیتے ان کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے، یعنی اگر مال خرچ کرو گے اور پھر ساتھ جتلاؤ گے بھی تو پھر سے بہتر ہے کہ تم نہ خرچ کرو۔ بتایا گیا کہ ایسے صدقے سے جس میں دکھ دیا جائے کسی کو، صدقہ نہ دینا بہتر ہے، اور آسان طریقے سے اگر معذرت کر لیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر تم نے دیا ہے کسی کو، کسی کے لیے کسی کا بھلا کیا ہے تو پھر احسان مت جتلاؤ، اور یہ آپ سن کی کئی متعدد احادیث میں پھر اس کا ذکر موجود ہے۔ جو لوگ احسان جتلانے کے لیے اور دکھ پہنچانے اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی جو چیزیں اعمال خاص طور پہ انفاق کو ضائع کر دیتی ہیں، اس کے اجر کو ضائع کر دیتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے یا احسان جتلا کر دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ریا دکھاوے کے لیے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال جہاں پہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس سے خرچ کرنے کی مثال جو ہے وہ ایک ایسی چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی تھی، اور جس پر جب بارش برسی تو وہ بالکل صاف ہو گئی، یعنی اس کے اندر ویسے ہی زرخیزی نہیں تھی، اور جو بھی مٹی تھی وہ بظاہر لگ رہی تھی کہ اس کے اندر جو ہے کچھ رویدگی ہوگی، لیکن تھوڑی سی جب پانی کے اوپر سے آپ کو پتا تھوڑی سی تیز بارش ہوئی یا ہلکی سی بھی بارش ہوئی تو وہ تھوڑی سی مٹی جو تھی وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ یعنی بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس نے خرچ کیا اس کا اجر اب بالکل محفوظ نہیں رہا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اس کی خرچ کرنے کی مثال جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے باغ کی طرح جو ایک اونچی جگہ پر ہے، اور جس پر اگر بارش برستی ہے، زیادہ بارش برسے تو خوب پھل لائے، لیکن اگر ہلکی سی بھی فوار پڑے تو تب بھی کافی ہے، یعنی ایک زرخیز زمین کی مثال جو ہے بتی گئی ہے کہ ان کا جو خرچ کرنا ہے اس کے برگبار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے ایک تو اجر بھی محفوظ ہوتا ہے اور پھر اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں، پازیٹیو امپیکٹ بھی پڑتا ہے سوسائٹی کے اندر، جبکہ اس شخص کی مثال جو کہ اس کے برعکس
دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا ایک تو سوسائٹی کے اوپر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، نیت کیونکہ اس کی خراب تھی، اور وہ اخروی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی اجر محفوظ نہیں رہتا۔ پھر ایک اور مثال بیان کی کہ ایک بوڑھے کی مثال، یعنی ان لوگوں کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اور کسی کے اوپر احسان جتلانا ہو یا اپنی بڑائی بیان کرنا ہو، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ان کی مثال کیسے ہے کہ ایک بوڑھے کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس کے بچے چھوٹے تھے، غریب بات ہے، لگ رہا ہے جیسے کہ اس کی شادی تھوڑی لیٹ ہوئی اس بزرگ کی، تو اس کے بچے چھوٹے تھے اور اس کا ایک ہی باغ تھا جس کے اوپر وہ انحصار کر سکتا تھا، لیکن کیا ہو کہ اچانک اس کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ جائے اور وہ باغ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس شخص کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا کہ وہ کہاں سے پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ تو اسی طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ضرورت ہوگی صحیح معنوں میں اس ریوارڈ کی، جب آخرت میں اللہ تعالیٰ جب اعمال کھولیں گے تو وہاں پر اس کو یہ جو عمل ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسی ہی مثال جو ہے ایک بزرگ کے حوالے سے یہاں پہ دے دی گئی۔ تو اللہ کو اچھی چیز دو، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں جس کا جو دل سے اٹھ چکی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اصل ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہارے اندر یہ ڈراوا ڈالتا ہے تمہارے اندر۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تمہارا مال کم ہوگا خرچ کرنے سے، بلکہ وہ تو بڑھے گا ہی، لیکن شیطان تمہیں جو ہے کیسی بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا مال کم ہو جائے گا، وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے بخشش و فضل کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدے کر رہا ہے وہ پورے کرے گا۔ تو شیطان کی باتوں میں مت آؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں پھر مال خرچ کرے وہی اصل میں پھر حکیم بھی ہے، وائز بھی ہے، اور لیکن یہ حکمت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور یقیناً بہت بڑی خیر ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی، وزڈم عطا کر دی، تو اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب وزڈم ظاہر بات ہے کہ کیوں اسے عطا ہوئی؟ کیونکہ جو شخص اس دنیا کے لیے اپنی زندگی کھپا رہا ہے اور دنیا کے لیے جو ہے اپنا مال جمع کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ بیوقوف شخص کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو رہنا ہی ہم نے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ وہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے ایک نصیحت کی تھی، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے لیکن زمانہ جاہلیت کی شاعری میں اس کا ذکر موجود ہے، اس نصیحت کا۔ ویسے تو اور نصائح کا ذکر جو ہے قرآن میں موجود ہے کہ وہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ دیکھو دنیا کے لیے اتنا کھپاؤ یا اتنا اس کے لیے لگاؤ جتنا وہاں پہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرو جتنا وہاں پہ رہنا ہے۔ بڑی سمپل نصیحت ہے لیکن اسٹرائکنگ نصیحت ہے کہ دیکھو دنیا میں ہم نے کتنا رہنا ہے، یہاں پہ 60 70 80 سال رہنا ہے، جبکہ وہاں میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جو شخص ہمیشگی کے لیے پلان نہیں کر رہا تو وہ ذریعہ بات وائز نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شخص ہی وائز ہے جو کہ صحیح معنوں میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس دنیاوی زندگی سے۔ بہرحال حکمت یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت، تو یہ اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ حسن کی حدیث ہے کہ حکمت الدارۃ المؤمن، حکمت المومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی اسے ملے اسے لے لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں صدقات کو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے اور چھپا کر بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے۔ اگر مال خرچ کرو گے اللہ فرماتے ہیں تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو تو وہ اس کا پورا اجر تمہیں لوٹاتا رہے گا۔ صدقات کے اصل حقدار اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فقراء ہیں جو دین کا علم سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ان کا خاص خیال نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک تو مساکین کا بھی خاص خیال رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی مال خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ مساکین کا ذکر خاص طور پہ ہوتا ہے۔ مساکین وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہوتے تنگ دست ہیں، ہوتے غریب ہیں، لیکن ان کو وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خاص طور پہ کہا کہ خیال رکھو۔ اور دوسرے کہ ایسے مساکین جو اپنے آپ کو دین کے لیے کھپا چکے ہیں، اب وہ اپنی خودداری کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور شو بھی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے وہ حاجت مند ہیں، تو فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے ظاہر سے پہچان نہیں پاتے، لیکن اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ کھپائے ہوتے ہیں۔ ان کو تلاش کر کے اور ان کی مدد کرنا یہ بہترین مصرف ہے صدقات کا۔ تو صدقات کے اصل حقدار وہ فقراء ہیں جو دین کا علم سیکھنے پر لگا دیے گئے، جن کے پاس روزی کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کے چہروں سے ان کے فقر کو پہچان سکتے ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کو تفصیل سے واضح کر دیا گیا۔ اب یہاں سے آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ خطبہ شروع ہو رہا ہے
اس کے اندر اب خاص طور پہ جو انفاق کے حوالے سے، ایک تو یعنی بتا دیا گیا نا کہ مال کو خرچ کرو گے، صدقات تم جو ہے اس کو معاشرے میں پھیلاؤ گے تو مال بڑھے گا. تو ایک اس کے برعکس جو ایسا تصور ہے جو مال کو ختم کر دیتا ہے اور مال کو جو ہے اس کی سرکولیشن کو ایسے ڈسٹرب کرتا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. یہ سود کا معاملہ ہے. تو بالکل وہیں سے اس کا جو ہے وہ اب آغاز ہوگا. 275 آیت ہے، اس کے بعد پھر ہم 281 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی حرمت کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. تو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ بے شک جو لوگ بھی سود کھاتے ہیں تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کے ہاں مگر اس طرح اس شخص کی طرح کھڑا ہونا جس کو شیطان نے مس کر کے پاگل بنا دیا ہو. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جن چڑھ گیا، تو وہ شیطان کا مس ہوتا تو اس نے جو ہے ٹچ کر کے اسے پاگل بنا دیا. تو یعنی اس حالت میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. تو یہاں سے اس کی جو ہے مانعت اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح فرمائی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں سود جو ہے وہ تو تجارت ہی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ دیکھو سود سے باز آ جاؤ تو کہتے ہیں سود تجارت ہی ہے. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں لیکن نہیں، اصل میں یہ انٹرسٹ وہ والا انٹرسٹ نہیں ہے جو بینکوں کا انٹرسٹ ہے یا دوسرا جو انٹرسٹ ہے، یہ وہ والا سود تھوڑی ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی لاجک جو ہے اس زمانے میں بھی لوگوں نے پیش کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ جی بیع جو ہے یا تجارت جو ہے وہ ربا کی طرح ہی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پہ کوئی دلیل نہیں اللہ تعالیٰ نے دی، کیونکہ یہ اتنی illogical بات ہے کہ اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایکسرٹ کیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہ بات کان کھول کے سن لو، تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے بندے بنو، ایسی باتیں نہ کرو. کیونکہ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، بزنس کے اندر انسان کی ایفرٹ بھی لگتی ہے، اس کا رسک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نہ تو اس کی ایفرٹ ہے نہ اس کا رسک ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو پیسہ دے رہا ہے اور اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ عرصے بعد پیسہ بڑھا کے واپس کر دے. نہ تو اس نے رسک میں کوئی رسک میں شرکت کی اور نہ ہی اس نے اس کے ساتھ کوئی ایفرٹ کی، ایفرٹ کے اندر کوئی شرکت کی. جبکہ بزنس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کام بھی کریں گے، ایفرٹ بھی کریں گے اور رسک بھی ہوگا، اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اور وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا. تو اللہ فرماتے ہیں جس تک بھی یہ بات پہنچے وہ بعد آ جائے. جو پہلے معاملہ ہو چکا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، لیکن اب اس کے بعد کسی نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اب مطلب ایک طرح سے واضح حکم آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ عرصے سوسائٹی کے اندر یہ جو ناسور ہے یہ اسی طریقے سے برقرار رہا. خیر اس پہ بہت سی پھر حدیث موجود ہیں. حدیث کی مطلب ایک طرح سے ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو اس حوالے سے کتب احادیث میں موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے، سود دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہ جو ہیں اس کے اوپر سب پر لعنت ہے. اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. تو اس لیے ایسی جو بھی جابس ہیں جو کہ سود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں وہ سب جو ہے وہ جائز نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ سے نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کر دیے جائیں، بڑی مشہور حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے اور مشکات میں بھی اس کا حوالہ ہے، کتاب البیوع میں موجود ہے کہ اگر 70 حصے کر دیے جائیں تو کم تر سب سے جو یعنی کم تر درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یعنی کوئی شخص یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا آج کے اس گئے گزرے دور میں جب زنا عام ہو چکا ہے. اب دیکھیں مغرب کے اندر زنا جو ہے وہ تو عام ہے، لیکن وہاں پہ ایسی سوسائٹی کے اندر بھی یہ آج تک ایک کبھی ترین ایک فیل سمجھا جاتا ہے کیونکہ ماں کے ساتھ جس نے زنا کر دیا. لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو 70 حصے ہیں اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کرے. لیکن آج امت مسلم میں انفارچونیٹلی سود جو ہے وہ سر عام اس کا معاملہ چل رہا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. حدیث میں بڑی ایک خوبصورت انسائٹ ہے اسلامک اکنامک سسٹم کے حوالے سے. جب صدقات بڑھتے ہیں تو اس سے سرکولیشن آف ویلتھ جب بڑھتی ہے تو آج یہ جو موجودہ جو اسٹڈیز ہیں اور جو بھی اس حوالے سے عدد و شمار ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں
جتنی سرکولیشن آف ویلتھ زیادہ ہوگی اتنی پراسپیرٹی بھی زیادہ ہوگی، اتنی برکت ہوگی اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ جتنا سود جو ہے اس کو بڑھاتے جائیں گے تو پھر سرکولیشن جو ہے وہ چند اغنیا کے اندر ہی پھر وہ ہوتی رہے گی. تو اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور معاملات کو درست رکھو. اس میں تلقین کی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر فرمایا کہ ایمان والو اگر مومن ہو تو سود کا مال جو باقی رہ گیا چھوڑ دو. دوبارہ سے انسٹرکشن آئی کچھ بیچ میں آیات کے بعد، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، دیکھو چھوڑ دو. پہلے میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جرم ہے، اس کو تم اس کا ارتکاب کر رہے تھے، میں معاف کر دوں گا، لیکن چھوڑ دو. اور اگر باز نہیں آتے، اب یہاں پہ پھر وہ جو انداز جو ہے ایسا ہلا دینے والا ہے. اس ایک آیت کو یہ امت مسلمہ سمجھ جائے نا تو شاید اس کی جو یہ ذلت اور پستی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. ہم نے اللہ اس کے رسول سے جنگ مول لی ہوئی. اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار. مطلب یہ اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جنگ مول لی ہوئی. وار اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وار اگینسٹ لارڈ آف دا ورلڈس. اور پھر ہم روتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو رہی، ہمارا جی ڈی پی نیچے جا رہا ہے، ہمارے اعداد و شمار خراب ہو رہے ہیں. اور جتنے بھی گرو ہیں امت مسلمہ میں، وہ ہیں تو ویسے باہر سے ہی امپلانٹڈ، لیکن جو بھی گرو ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے جی یہ مسئلے کو حل کریں، اس معاشی مسئلے کو حل کریں، تو وہ باقی سب چیزیں کھول لیتے ہیں کہ جی اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا ہوگا، جو ہے وہ ٹیکسیشن کی جو ہے وہ فٹ پرنٹ کو بڑھانا ہوگا، فلانا کرنا ہوگا، فلانا یہ کام کرنا ہوگا. لیکن اس آیت پہ کوئی غور کرنے کو تیار نہیں. خود سوچیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے سے جنگ ہے. ہم ٹس مس نہیں ہو رہے ہیں، اور سر عام سود چل رہا ہے. ایون کہ جو ہے وہ حجاز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر بھی سود چل رہا ہے. تو اگر یہ ہم مسئلے کو حل نہیں کریں گے، اس طریقے سے جنگ جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ جنگ تو ہم تو یہ جو دشمن ہیں دین کے، جو جن کے پاس تھوڑی بہت اتھارٹی ہے، ان سے جنگ نہیں جیت پا رہے. جو ہمارا حال ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کیا کریں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو. اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم قرض حسنہ دو. اللہ فرماتے ہیں کہ قرض حسنہ دو، کسی کو تم مال دیتے ہو تو پھر اس کو ایک تو وقت دے دو، اور اگر وہ نہیں واپس کر سکتا تو پھر اسے صدقہ ہی کر دو. کوئی غریب اگر وقت پہ نہیں دے پاتا تو اللہ تعالیٰ یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم جو ہے پھر یا تو تعریف بڑھا دو یا پھر معافی کر دو. تو اسلام کا تو ماڈل یہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرتے رہو جب تم سب اللہ کی طرف ہی لوٹو گے، اور پورا حساب لے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اس دن. اس کے بعد پھر یہ جو ہے ادھار کے حوالے سے، ادھار لینے کے حوالے سے، ظاہر بات ہے جب سوسائٹی کے اندر لین دین ہوگا تو اس کا کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ جو آیت دین اسے کہتے ہیں، یہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سینیریو واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ادھار لینا چاہتا ہے تو کیا کرے. تو اس میں مختلف پھر اس کے کچھ ضوابط ہیں. جیسے ایک بات یہ ہے کہ ادھار کا جو معاملہ ہے وہ میعادی ہونا چاہیے، یعنی ایک خاص وقت تک کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اوپن اینڈڈ نہیں ہو سکتا. پھر دوسرا یہ کہ یہ جو بھی آپ ادھار لیں کسی سے تو یہ چیز تحریر میں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ایمفسائز اس کے اوپر کیا گیا ہے کہ اس کو لکھو. ٹھیک، چھوٹے موٹے جو تمہارے روزمرہ کی ٹرانزیکشن ہیں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر باقاعدہ تم نے کسی سے ادھار لیا ہے تو ضرور لکھو. اور خاص طور پہ جو لینے والا ہے، یعنی جو ادھار لے رہا ہے، اس کو تو خاص طور پہ انسٹرکٹ کیا گیا کہ تم اس بات کو تحریر کرواؤ. اچھا، اس کے اگر تم وہ شخص جو ہے وہ اہل نہیں ہے، یعنی وہ لکھ نہیں سکتا، تو پھر وہ اپنا ایک وکیل جو ہے مقرر کر لے، اپنا ایک ولی بنا لے جو کہ پھر اس کی طرف سے پھر یہ ٹرانزیکشن جو ہے اس طریقے سے طے کرے. تحریر واضح ہونی چاہیے، اس میں کوئی مبہم اسلوب نہیں ہونا چاہیے. باہمی رضامندی سے یہ دونوں مسلمانوں کی جو ہے یہ تحریر لکھی جانی چاہیے، اور گواہ بھی موجود ہونے چاہیے. اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو پھر 1 عورت اور 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جانی. 1 مرد یا پھر 2 عورتیں اللہ نے رکھی ہیں یہاں پر مقرر کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. تری بات ہے، مردوں کے معاملے میں عورت کے اندر ایک شائنس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہوئی ہے، تو وہ جھگڑے کے اندر بات پہنچا نہیں پاتی، یا بعض کو بھول بھی سکتی ہے. تو اس لیے دوسری عورت اس کی ہمت کے لیے، اس کی ڈھارس بندانے کے لیے ساتھ جو ہے ہونی چاہیے. تو 2 عورتیں اور 1 مرد ہو جائے، یا پھر 2 مرد ہو جائیں، تو یہ گواہ ہونا لازمی ہے. اور جب بھی باہم جو ہے معاہدہ ہو تو گواہی کی یہ صورت قائم کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر گواہوں کو جب بھی طلب کیا جائے تو وہ ضرور آئیں. گواہوں کو بھی انسٹرکشن دے دی گئی. فوری لین دین میں اگر ساتھ فرما دیا کہ فوری لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
پھر لکھنے والا اور گواہ کسی فریق کو نقصان نہ پہنچائے، اور نہ ہی کوئی فریق ان دونوں کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دونوں جو ہیں، جو فریقین ہیں، وہ بھی ان کا نقصان نہ پہنچائیں گواہوں کو، نہ ہی گواہ جو ہے کوئی زیادتی کریں، جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے فاسق ہونے کا خود ہی ثبوت دے دے گا، اللہ فرماتے ہیں۔ پھر اس سے جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 24 تک، اس میں پھر کچھ اور معاملات بھی واضح کیے گئے ہیں، جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ادھار کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ جانتا نہیں ہے دوسرے شخص کو، تو پھر وہ دوسرا شخص جو ہے وہ کوئی گروی کے طور پر کوئی چیز رکھ سکتا ہے، یعنی کوئی شے جو ہے اس کو گارنٹی کے طور پر رکھ لے کہ ٹھیک ہے یہ میرے پاس رہے گی جب تک کہ آپ پیسے واپس نہیں کرتے، تو یہ ٹرانزیکشن بھی جائز ہے۔ تو اس صورت میں جو گروی کسی نے چیز رکھوائی ہے تو امانت ہے، تو اس شخص کی جو امانت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اس شخص کو جس کے پاس وہ اس نے گروی رکھوائی ہے۔ پھر اگر کسی نے کوئی شے گروی رکھوائی ہے یا معاملے کو تحریر میں جو ہے وہ لے کر آیا ہے، اور اس طرح اس نے اگر کسی کو قرض دیا ہے، تو اب قرض لینے والے کو قرض دینے والے کے اعتماد پر پورا اترنا چاہیے، اگر اس کے پاس گروی رکھوانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، اگر تو گروی رکھوانے کے لیے کوئی چیز تھی تو وہ دے سکتا ہے، اور اگر وہ اس کے بغیر ہی چاہے کہ وہ ریکویسٹ کر دے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مجھ پر اعتماد کرو، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اعتماد کر لیا کرو، ٹھیک ہے، یعنی اسلامک سوسائٹی کے اندر اعتماد کی فضا ہونی چاہیے۔ اچھا، اس آیت میں پھر دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ گواہی کو تم نہ چھپاؤ، یہ بار بار اس کا جو ہے اعادہ کیا گیا ہے، جو کوئی یہ حرکت کرے گا وہ ضمیر کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجرم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ معاملات کی اصل حقیقت کیا ہے، یہاں گواہی چھپائے گی تو آخرت میں تو ہر بات ظاہر ہو کر رہے گی، اور وہاں بلا عذر گواہی چھپانے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اب سورہ بقرہ کے تمام مضامین یہاں پہ ختم ہو گئے، اور اینڈ میں کنکلوژن کے طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ دو عظیم آیات رکھی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ یہ وہ اسپیشل گفٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا پر نصیب ہوا تھا۔ یہ 3 گفٹس تھے بیسیکلی، ایک تو یہ تھا جو نماز پنجگانہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ گفٹ آپ کو ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرا گفٹ یہ تھا کہ جو شرک سے بچتے رہیں گے ان کو آخر کار جہنم سے خلاصی مل جائے گی، وہ جنت پہ پہنچ جائیں گے، یہ دوسرا بڑا گفٹ تھا۔ اور تیسرا بڑا جو گفٹ تھا وہ یہ 2 عظیم آیات تھیں۔ ان کی اور بھی بڑی فضیلت جو ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے، جیسے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ جو انہیں رات کو پڑھ لے گا وہ اسے ہر شے سے کافی ہو جائے گی، اور مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے سے دیا گیا خزانہ ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں علیہ السلام۔
آیات کی امپورٹنس بالکل مسلمہ ہے۔ تو اس میں ایک خوبصورت دعا بھی ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سب سے پہلے رسول ایمان لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی یہ کلام، اور پھر اہل ایمان بھی اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ پھر دیکھیں ٹاپک کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ کتاب سے ہوا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اینڈ میں ایک طرح سے افرمیشن کی جا رہی ہے کہ یہی جو کتاب ہے اس پر ایمان لے کر آئے تھے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دلائل بھی دے چکے ہیں کہ کیوں تم ایمان لے کر آؤ اس کے اوپر، کیوں سمجھو کہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ اگر تم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج جو ہے پیش کیا تھا۔ تو یہاں پہ آپ ایک طرح سے افرم کیا جا رہا ہے، دیکھو اس کے اوپر سب سے پہلے تو رسول ایمان لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو بغیر کسی شک کے ایکسیپٹ کیا، اور پھر اہل ایمان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اب یہ سب ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ پر بھی، ملائکہ پر بھی، کتب سماویہ پر بھی، اور تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی، کیونکہ ان سب کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ جہاں تک مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو اسپیشل ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات بھی کر کے آئے، انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا، لیکن باقی جو اہل ایمان ہیں وہ تو اس قرآن کی بنا پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بنا پر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور جو ہے ہم بالکل بھی یعنی کوئی تفریق نہیں کرتے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تفریق ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کے لائق ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، نہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو جج کر سکیں۔ اس لیے ہمیں اس طریقے سے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ تمام جو انبیاء علیہ السلام ہیں برابر ہیں ہمارے لیے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ہاں ان کے درمیان درجات اپنی جگہ پہ ہیں، وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درجات کی طرف دیکھیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان سب نے جو ہے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو اور تیری طرف جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو بھی وہ نیکی کرے گا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو جو بھی اچھائی کرے گا تو وہ اس کے لیے ہے، جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اچھا، یہاں پہ جو دعا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس کا بہت غلط مطلب لیا جاتا ہے عام طور پہ، اور کیونکہ یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے یہ موضوع بیان ہوا، ملٹیپل جگہ پہ جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے، تو یہ لوگ اصل میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر ان ایکشن کو جو ہے نا جسٹیفائی کرنے کے لیے اس آیت کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک کام آپ کر نہیں رہے، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے سکت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ دیکھو تمہیں ہم اتنا ہی جو ہے تم پہ بوجھ ڈالیں گے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، تو اس لیے میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے جی۔ تو معاذ اللہ، یعنی قرآن کی اس آیت کو اس طرح اس پورے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے اس آیت کے ساتھ۔ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جج کر سکے کہ اس کے اندر کیا کیپیبلٹی ہے، یہ تو اللہ کی ججمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھے پتہ ہے تمہارے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے، اور اس کو جان کر میں نے تمہارے اوپر یہ شریعت کے احکامات جو ہے وہ نازل کیے ہیں، تمہارے اوپر یہ لاگو کیے ہیں۔ اس لیے ان میں سے کوئی ڈنڈی یہ نہیں مار سکتا کہ اللہ یہ میرے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی، کیپیبلٹی ہے اس لیے تو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ بالکل برعکس بات ہے یہاں پہ جو کی جا رہی ہے، لیکن اس کو ایک الٹا مطلب پیش کیا جاتا ہے جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم سے خطا ہو گئی تو ہمیں نہ پکڑنا، یعنی اس بھول و خطا پہ نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ظاہر بات ہے وہ زیادہ ہمت والے تھے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کم بوجھ ڈالنا ہم پر۔ اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے رب تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہمیں فتح نصیب فرما اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔
تو اس طرح سورہ بقرہ جو کہ عظیم مدنی صورت ہے اس کا ختم ہوا، اور دیکھا کہ اس کے اندر شریعت کا ایک پورا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، خاص طور پہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ایمفسس آپ کو نظر آیا۔ تو یہ تو خطاب تو جو اہل ایمان سے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے خطاب تھا، ایک طویل خطاب جو ہے ان سے کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا، ان کی تاریخ کے اہم واقعات جو ہے اسے انہیں پیش کیا گیا، اور اس کے بالکل سینٹر میں ایک طرح سے آیت نمبر 143 ہے جو ایک طرح سے ڈیوائڈ کرتی ہے ان دونوں موضوعات کو، اور وہ ہے بھی آیت وسط، اور اس میں ذکر بھی امت وسط کا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت جو ہے ایک بڑا خوبصورت سٹرکچر ہے، اور بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی طرح آگے سورہ آل عمران میں بھی اسی طریقے سے ایک سٹرکچر آتا ہے کہ وہاں پہ 200 آیات ہیں، تو وہ 99 کے بعد 100ویں آیت کے اوپر ایک طرح سے وہ ڈیوائڈ جو ہے وہ آتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا سورہ بقرہ کا ختم ہوا۔ اب ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران بھی عظیم مدنی صورت ہے، اور یہ ایک طرح سے جوڑا ہے سورہ بقرہ کا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ریسیپروکل ارینجمنٹ ہے، ایک صورت کے اندر کچھ موضوعات کو کور کیا جاتا ہے، دوسری صورت میں اسی سے دوسرے موضوعات کو کور کیا جاتا ہے، تاکہ دونوں کو ملا کر ہمیں ایک کمپلیٹ پکچر ہمارے سامنے کھل جائے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ جو بحث تھی وہ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر تھی، یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر ہے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ جو ہے وہ جو بنی اسرائیل کے جو ایک حصہ ہے یہود، ان سے خطاب تھا، یہاں پہ بنی اسرائیل کے دوسرے حصے یعنی عیسائیوں سے خطاب ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو ایک بڑی زبردست ارینجمنٹ ملتی ہے۔ تو اس کے اندر 4 بڑی تقاریر ہیں سورہ آل عمران میں۔ پہلی جو تقریر وہ جنگ بدر کے بعد کے زمانے میں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد ایک بڑی طویل تقریر ہے جو 9 ہجری میں نازل ہوئی، اس وقت جب کہ نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بحث بھی ہوئی تھی ان کی، تو اس کا ذکر ہے، ان کو ایک دعوت دی گئی ہے اس حوالے سے۔ پھر اس کے بعد ایک تقریر آئے گی جو مختصر تقریر ہے جنگ بدر کے بعد کے زمانے میں نازل ہوئی، اور پھر ایک بڑی طویل تقریر ہے جنگ احد کے بعد جو نازل ہوئی، اور بہت ہی اہم مقام جب ہم اس پہ پہنچیں گے تو تفصیل سے ہم آپ کے سامنے کھولیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شکست خوردہ فوج کو جس طرح خطاب کیا ہے، جس طرح ان کی ہمت بندائی، جس طرح ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا، اس میں بہت سے لائف لیسنز ہیں جو ہم لرن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جو حالات ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے، تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے لیے حالات بڑے مشکل پھر جو ہے وہ ہو گئے تھے، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ امیجن نہیں کیا تھا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے ان کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح شکست سے دوچار کر دے گی۔ تو ان کے اندر ایک نفرت کا جذبہ جو ہے اپنے پیک پر پہنچ چکا تھا۔ اب مطلب قریش کے خلاف جو جنگ کرنا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ ایک طرح سے پورے عالم عرب کے خلاف ایک جنگ کا معاملہ تھا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کا مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود تھا، مسلمان جو تھے ان کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ اب خطرہ جو تھا وہ جنگ کا، وہ ہر طرف ہر لمحہ جو ہے منڈلا رہا تھا، کسی بھی وقت بھی اب حملہ ہو سکتا ہے، یہ خدشہ ہر وقت لگا ہوا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں یہودیوں کا جو ساتھ تھا وہ یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا، اور بعد میں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ وہ مسلمانوں کے خلاف رہے، تو ان کو بھی بڑی نفرت تھی اس حوالے سے کہ مسلمانوں کی فتح سے بڑی ایک کوفت ہوئی تھی کہ کیسے جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ان کی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں تھیں وہ بڑھ چکی تھیں، خاص طور پہ جو بنی نذیر کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے تو بہت زیادہ جو ہے وہ سازشوں میں حصہ لیا، اور باقاعدہ جا کے ان کو جو مشرکین مکہ کو جا کے ان کے جذبات کو بھڑکایا کہ دیکھو تم چھوٹے سی جو ہے جماعت سے تم ہار گئے، تو ان کو بیسیکلی وہ تیار کر رہا تھا کہ وہ جنگ کے لیے اب تیار ہوں۔ بدر کے چند مہینے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قینقاع کے خلاف بھی ایک مہم کی گئی، کیونکہ انہوں نے کچھ بدتمیزی کی تھی، کچھ مسلمان عورتوں کو تنگ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک ایکشن لیا تھا اور ان کو مدینے سے بے دخل کر دیا، تو اس سے جو ہے یہودیوں کی دعوت اور مزید بڑھ گئی تھی اور سازشوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو مسلسل خطرہ اس دوران جو ہے وہ لاحق تھا، کیونکہ ان کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں تو پھر ساری تحریک ختم ہو جائے گی۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ صحابہ کرام ہتھیار اپنے ساتھ رکھ کر سوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے، اور اگر آپ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو آپ تمام جو اصحاب تھے ان کو ایک بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ لاحق ہو جاتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین کی دشمنی اور یہود کی جو سازشوں کی وجہ سے پھر آخر کار وہ مارکہ ہو ہی گیا
کہ غزوہ احد میں 1000 مسلمان تھے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، ان کے خلاف 3000 کا لشکر جو ہے وہ آ گیا، اور اس جنگ میں پہلی دفعہ یہ مسلمانوں کو بھی معلوم ہوا کہ ان کی اپنی صفوں میں بھی وہ منافقین موجود ہیں، کہ جب عین موقع پر جب لڑائی شروع ہونے والی تھی تو 300 کے قریب جو تھے غالباً لگ بھگ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ نکل گئے اس میں سے، اس فارمیشن میں سے، تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کی ہمتیں بھی ٹوٹ گئیں، اور لیکن معاملہ پھر بھی سنبھل سکتا تھا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی صحابہ کرام نے، اور ان سے کچھ غلطی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے، اور اس وجہ سے پھر مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمان شکست خوردہ تھے، ہیڈز ڈاؤن تھے۔ اب اس وقت جو مسلمانوں کا امیر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود ان کو بڑے زخم لگے تھے، خود ان کے عزیز جو ہے اس میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ جو آپ کو بہت عزیز تھے، آپ بڑے حضرت عزیز چچا تھے، وہ شہید ہوئے تھے، اور بڑے بڑے لوگ مصعب بن عمیر جیسے صحابی رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خود بھی جو ہے دل شکستہ تھے۔ تو ایسی حالت میں آپ کے اندر بھی ابھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ اس شکست خوردہ فوج کا مورال بڑھائیں، تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں اور ایک ایسا خطبہ ارشاد کرتے ہیں کہ جس کی پھر جو ہے نا باز گشت جائے، جس کی گونج آج تک سنائی دیتی۔ انشاءاللہ جب ہم اس پہ جائیں گے تو اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے، اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جو ہے ذکر کیا ہے، کچھ اپنا تعارف کروایا ہے، اور یہ عام طور پہ صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف سے جو ہے صورتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر واضح کیا گیا کہ دیکھو فتنہ پیدا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے، کیونکہ قیامت تک کے جو آنے والے حالات ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے اندر کئی فتنے پیدا ہونے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور ان کی بنیاد ساروں کی جو ہے وہ اسی طرح پڑتی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ آیت متشابہات جو ہیں، ایسی آیات جن کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کو سمجھنا انسان کے بس میں نہیں، تو ان کو بنیاد بنا کر ان کی ایسی من گھڑت تعبیرات کرتے ہیں جس سے پھر ان کی ایک طرح سے نا علمی برتری ثابت ہو جائے باقی لوگوں کے اوپر، اور پھر جب لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو جس طرح کی بھی انسٹرکشن دینا چاہیں وہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ دیکھو جو بھی یہ تعویل کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جبکہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ آیات محکمات پر غور کرتے ہیں، وہ آیات جن کے در اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اور جو بالکل واضح اور مبرہن ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں وارن کر دیا گیا۔ پھر کافروں کے لیے برے انجام کی دھمکی ہے، اور غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہے ایک اشارہ کیا گیا کہ دیکھو جیسے بدر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اب مزید بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتوحات نصیب کرے گا، اس لیے کافروں کو ایک طرح سے تنبیہ کر دی گئی۔ پھر اس میں کیونکہ جہاد کا ٹاپک اب ہے، کیونکہ اس صورت کے اگر مین ٹاپکس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر جہاد کی بلا سر فہرست ہے، تو اس والے سے یہاں پہ پہلے بالکل آغاز میں بیان کر دیا گیا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں جو مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان کو قربانی سے روکتی ہیں یا مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روکیں گی۔ وہ عظیم آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محبت کا بھی سارا جو فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ تو مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے کون سی چیز مزین کر دی ہے؟ عورتوں کی محبت، پھر بیٹوں کی محبت یعنی اولاد کی محبت، پھر قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ یعنی سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ہیں ان کی محبت، اور وہ جو نشان زدہ یا اسپیشل گھوڑے ہوتے ہیں ان کی محبت، اور جو ہے چوپایوں کی محبت اور کھیتیوں کی محبت، وہی جو مال و متاع ہے، ٹھیک ہے، یہ مال و دولت دنیا یا رشتہ و پیوند، جو اقبال نے کہا تھا بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ سب ان کی امپورٹنس تو ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، اس لیے محبت کرنا نہیں پڑتی، محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حسن کی اپریشیشن ہے جس کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ ذالک متاع الحیات دنیا، یہ سب کی سب کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں، برتنے کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، یاد رکھو اللہ ہی کے پاس ہے جو بہترین جو ہے اس کا بدلہ ہے۔
تو اس آیت میں یہ پورا ہمارے سامنے معاملہ ایک طرح سے کھول کے واضح کر دیا گیا کہ محبت تو ہو جاتی ہے، محبت کرنا بری شے نہیں ہے، لیکن یہ محبتیں اللہ کی محبت سے جو ہے نیچے رہنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے پھر وہ جو عظیم آیت ہے وہ سورہ توبہ کے اندر ہے، وہی جو بار بار ہم اس کا ریفرنس دیتے رہے ہیں پہلے بھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، وہ جو جس میں تمام رشتے گنوا دیے گئے، ان کے باپ، ان کے بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، ان سب کی محبتیں ایک طرف، پھر مال جو یہ جمع کرتے ہیں، تجارتیں جن کے مان پڑنے کا انہیں ڈر رہتا ہے، اور گھر جو یہ بناتے ہیں بڑی شوق سے، ان سب کی محبتیں ایک طرف رہنی چاہیے۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے لیے جہاد کرنے کی محبت ایک طرف رہنی چاہیے۔ یہ پرڑا بھاری رہنا چاہیے 3 محبتوں والا، اور 8 محبتوں والا پرڑا بھاری نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ بات تو ہمارے سامنے بالکل پہلے جو ہے وہ بار بار قرآن کے اندر واضح کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے، اور اس کے بعد پھر ذکر ہوا ہے کہ دین صرف اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی ہے۔ یہاں پہ وہ جو آج کل ریلیجس پلورلزم کا جو فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، مذہبی تکثیریت کا فتنہ، کہ تمام مذاہب بھی ٹھیک ہیں جی، مطلب اسلام بھی ایک مذہب ہے، دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں، ان کا کیا قصور ہے جی کہ وہ دیگر جو ہے مذاہب میں وہ ان کی پیدائش ہو گئی۔ یہ بالکل باطل فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو رد فرمایا ہے، سورہ آل عمران کے آغاز میں آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بالکل اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اسے اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح آیات آ چکی تھیں اور واضح کتاب آ چکی تھی، مگر یہ ہے کہ واضح علم آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، صرف ضد کی وجہ سے، صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اگر نہیں مانتا تو وہ علیحدہ معاملہ ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہے اب تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کریں گے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ جلد حساب لینے والا۔ اس آیت کے بعد اب کیا شک رہ جاتا ہے کہ جناب اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے؟ تو یہ جو آج کل جو نئے فلسفے گھڑ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، تو یہ بالکل باطل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل کتاب سے تمہیدی خطاب ہے، ان کی بدعمالیوں کی جو ہے وہ اصل وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت پہلے بھی آئی تھی اور ایک بڑی عظیم آیت ہے، جو کہ ایک قوم کے زوال کے اسباب جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو اس حوالے سے اس سبب کو جو ہائی لائٹ کیا گیا یہ ہمارے لیے بہت اس کے اندر بڑا لیسن ہے۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی سورہ بقرہ میں، تو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا، یہاں پہ بھی یہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں علیہ السلام کو بغیر حق کے بغیر، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم، اور ان کا بھی قتل کرتے ہیں کہ جو عدل و قسط کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہ یہاں پہ دیکھیں ایک طرح سے شان بیان ہوئی ہے ایسے لوگوں کی، انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر ہوا کہ جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو عدل و قسط کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی شان دیکھیں کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ان کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے رہے تو ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، انہی لوگوں کے پھر وہ اعمال دنیا اور آخرت میں زیرو کر دیے جاتے ہیں۔ وما لهم من ناصرین، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، اہل کتاب کو آپ نہیں دیکھتے، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اس کے ان کو پکارا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ آپ ان کے درمیان یعنی فیصلہ کر دیا جائے اچھے طریقے سے۔ یتولی فریق منہم وہم معرضون، لیکن ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، لیکن ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، روح گردانی کرتا ہے اور اعراض کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی روش ہے وہ اس لیے ہوئی، ذالک بانہم، یہ ساری جو اخلاقی گراوٹ کی اصل وجہ وہ وہی نظریہ حیات میں ایک چھوٹا سا رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کنکلوڈ کر دیا اس بات کو کہ ان لوگوں نے اپنی ہی گھڑی ہوئی بات، ان لوگوں کو اپنی ہی گھڑی ہوئی بات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دین کے حوالے سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ وہ تو پھر یہ مانتے تھے کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، ہمیں سے کوئی تیار نہیں ہے جہنم میں جانے کے لیے، ہم تو کنفرم جنتی ہیں، ہم سب کے سب کنفرم جنتی۔
تو پھر ہمارا حال ایسے ہی ہوگا نا، ہمارا حال پھر ان سے بدتر ہونا ہی ہے کہ جب ہم نے یہ گھڑ لیا عقیدہ، تو یہ وہ اسلامی نظریہ حیات جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا رکھنا پیدا ہو گیا نا. اب آخرت جو کہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہمارے ایمان کا، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. جب میں نے جنت چلے جانا ہے، جو مرضی میں کروں، پھر کیا میٹر کرتا ہے؟ خود سوچیں ایسی سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ نظریہ جو ہے رچا بسا ہو. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی ان کی اخلاقی گراوٹ کی، اور آج ہماری حیثیت جو ہے وہ آپ کے سامنے. تو یہاں سے پھر وہ بیان کو اس طرح اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالم. یعنی اللہ تعالیٰ نے یقیناً آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور پھر آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام جو ہیں، ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے، ان کو منتخب فرمایا ہے، ان کے اندر سے ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت سے ہیں. واللہ السمیع علیم، اللہ ایک سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو یہاں سے پھر وہ جو ان آیات کا ایک طرح سے آغاز ہو گیا ہے کہ جو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، کیونکہ یہاں پہ عیسائیوں سے خطاب کرنا تھا، تو اس لیے ان کا جو ظاہری بات ہے ان کو بیان کرنا ہے، تو مرکزی حیثیت تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہی حاصل ہے. اور انہی کے کانٹیکس میں پھر جو ہے وہ 3 اور شخصیات امپورٹنٹ ہیں. ایک ان کی والدہ مریم علیہ السلام، پھر ان جو ہے زکریا علیہ السلام جنہوں نے پھر کفالت کی تھی مریم علیہ السلام کی، جو ان کے خالو تھے، اور ان کے پھر بیٹے یحییٰ علیہ السلام جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے پھر حامی تھے، ساتھی تھے، جان دا بیپٹسٹ کے نام سے جو مشہور ہیں عیسائیوں کی تاریخ میں. تو ان بزرگ ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ ہونا لازمی تھا. تو یہ سب جو ہے اب ایک واقعہ ہے جو ہمارے سامنے ایک بیان کیا جا رہا ہے کہ جب امیجن کریں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ، جو بھی ان کا نام تھا، بائبل میں کچھ نام آتے ہیں لیکن مستند کوئی ہمارے سامنے بات نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن امیجن کریں کہ وہ کتنی عظیم خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہی ہیں. اب یہ خلوت کے وہ مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھول رہے ہیں ہماری ہدایت کے لیے. یہ وہ باتیں ہیں جو وہ انبیاء علیہ السلام اور ایسے عظیم جو لوگ ہیں ان کے خاص اللہ کے ساتھ وہ مومنٹس ہیں جن میں وہ باتیں تھیں، لیکن اللہ ہمارے سامنے وہ کھول دیں. اور اس میں اور بہت سے ایسے مقامات اس واقعے میں ہمارے سامنے آئیں گے. تو مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جنہیں کہا گیا آل عمران کی عورت، یعنی جو ہے جن کا تعلق آل عمران سے تھا. آل عمران کون ہے؟ اچھا، آل ابراہیم کا تمہیں پتہ ہے، علیہ السلام کتنے انبیاء ان کے درمیان آئے. تو آل عمران کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ موسیٰ السلام کے جو والد ہیں ان کا نام عمران تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا، یعنی جو سرانی زبان میں یا عبرانی زبان میں جو ہے یہ نون نہیں ہوتا. تو وہ پھر جب عربک میں آیا تو وہ عمران بن گیا. تو آل عمران بیسیکلی اس کا جو سلسلہ ہے وہ موسیٰ السلام کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی موسیٰ السلام کے والد اور پھر ان کے بعد جو سلسلہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. تو ایک طرح سے یہ اگر پیچھے ہم چلے جائیں تو یہ آل ابراہیم ہی ایک طرح سے بنیں گے، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ نور اسلام کی اولاد بنے گی، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد بنے گی. تو اس طریقے سے یہ پورا ایک تسلسل ہے، اس لیے ان سب کا ذکر بھی ہو گیا. تو وہ ایک دن بیٹھی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی لو لگی ہوئی تھی. دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو اولاد نصیب کرے. لیکن اولاد کون سی نصیب؟ یعنی اس زمانے میں دین کے لیے وقف کرنے والا معاملہ تھا، وہ مردوں کے لیے خاص تھا. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نرینہ اولاد عطا فرما کہ میں اسے ہیکل کے لیے وقف کر دوں، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں. اور اس سے جو دل سے ایک دعا نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو پھر یہ دعا گئی اور قبول ہوئی. لیکن قبول جو ہے بڑے ایک ڈفرینٹ انداز میں ہوئی کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی. تو جو مریم کی والدہ تھیں انہوں نے شکایتی انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا کہ میں دین کے لیے وقف کر سکوں، تو نے مجھے بیٹی عطا کر دی. تو اس پر جو ہے اب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ تو دل میں وہ کوئی نبی تو نہیں تھی کہ ان کو اللہ وحی کر رہا ہوگا، لیکن دل میں ایک بات سجھا دینا یا ودیت کر دینا یا الہام ہو جانا یہ تو ممکن ہے. لیکن اصل میں اللہ کی طرف سے ایک کمنٹ ہے جو بڑا زبردست ہے. عورتوں کی عظمت کو اگر ہم نے سمجھنا تو اس کے لیے کیا خوبصورت کمنٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جو آپ کو ہم نے بیٹی عطا کی ہے
آپ کو کیا معلوم کہ ان کی حیثیت، ان کا مقام کیا ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ان جیسا کوئی ہوگا کوئی اور، یعنی ان جیسا بھی کوئی آپ کو پتہ نہیں کہ کہیں ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے. اسپیشل مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عورت کو. جو مقام دیا ہے قرآن نے اور اسلام نے، وہ امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی عورت اس سے پہلے. اور یہ ایک آیت اور اس کا یہ ایکسپریشن اس بات پہ بہت بڑی گواہی ہے کہ اللہ کے نزدیک عورت اسی طرح عظیم ہے، اسی طرح مقام رکھتے ہیں جیسے مرد مقام رکھتے ہیں. اس کا ڈومین بس ڈفرینٹ ہے. وہ اپنی ڈومین میں مردوں سے آگے جا سکتی، لیکن اس نے اپنے ڈومین میں رہنا ہے. آج جو فیمنزم کی تحریک چل رہی ہے، وہ عورت کو تذلیل کرنا اس کا مقصد ہے. عورت کی تذلیل کرنا، عورت کو بے عزت کر رہی ہے، اس کو اپنے اس مقام سے گرا رہی ہے یہ ساری تحریک، جو کہ ظاہر بات ہے شیطان کی طرف سے چلائی گئی ہے، اور اس کے بارے میں تو حدیث بھی موجود ہیں. تو خیر یہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جیسا تو کوئی بیٹا کون سا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے وہ بالکل سوچ سمجھ کے دیا ہے. تو اس کے بعد پھر ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو ان کے خالد تھے اور ان کی کفالت کیا کرتے تھے. اور ان کو بہرحال ایک اسپیشل پھر ارینجمنٹ ہوئی گئی وہاں پر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اسے مقرر کیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے اشارہ بھی مل گیا تھا کہ یہ اسپیشل ہیں. تو اس لیے پھر ان کے لیے اسپیشل جگہ بنائی گئی. وہاں پہ اس وقت ایسا رواج نہیں تھا، لیکن اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، جو پریسٹ ہیں، ان میں سے کوئی ان کی کفالت کرے گا، ان کا ذمہ دار ہوگا. تو ان کے خالو تھے زکریا علیہ السلام جو رشتے میں، ان کو یہ ذمہ داری ملی، اور انہوں نے پھر ان کی کفالت جو ہے وہ کی وہاں پر. جب آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ آتے ہیں، ان سے ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. کبھی آتے دیکھنے کے لیے کہ وہ مریم ٹھیک ہیں، تو جب کمرے میں آتے تو وہ دیکھتے کہ بے موسمی پھل وہاں پہ پڑے ہوتے تھے جو موضاتی طور پہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے. تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو فرماتی ہیں اللہ مجھے دیتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک روٹین کا ایک وزٹ تھا جو رسول السلام نے کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بے موسمی پھل ہیں. پھر پوچھا حیرت زدہ ہو کر کہ یہ کہاں سے آئے ہیں مریم؟ اللہ کی طرف سے، میرا اللہ مجھے دیتا ہے. تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی. اگین اب یہ مومنٹ ہے، وہ خلوت کا مومنٹ ہے جو ہمارے سامنے کھولا گیا. کتنے عرصے سے وہ شاید دعا مانگ رہے ہوں گے. بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت. آگے بھی تو ذکر آتا ہے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی 5 تھیں. اب ایک کافی عرصے سے انسان جب اس کنڈیشن میں ہو، اور تو وہ دعا کرتے کرتے تھک بھی جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر اولاد، تو دے سکتا ہے. لیکن انسان ہے، ذرا تھوڑی ہمت جواب دی جاتی ہے. تو لگتا ہے جیسے کہ کچھ عرصے شاید وہ ایک مطلب وہ دعا اس طریقے سے نہیں کر رہے تھے. ایک دم ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جو اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل دے سکتا ہے مریم علیہ السلام کو، تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے. تو وہ دل سے پھر دعا نکلی، پھر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی. تو ایک دن انہوں نے پھر یہ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما. تو ہنالک دعا زکریا رب، اللہ فرماتے ہیں قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اپنے پاس سے پاک اولاد مجھے نصیب فرما، انک سمیع الدعا، تو ہی تو دعا سننے والا ہے یا اللہ. تو بس دعا قبول ہو گئی، اور وہاں سے اپروول آ گیا کہ بے شک جو ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. ہم نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے دی ہے جن کا نام یحییٰ ہوگا. علیہ السلام نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیا، اور فرمایا کہ اس سے پہلے اور کسی کا یہ نام نہیں. تو آپ جو تھے علیہ السلام، آپ کو یقین نہیں آیا جب آپ نے یہ وحی آپ کے اوپر آئی، اس وقت یقین نہیں آیا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے کچھ نشانی دیں، کہ یہ مجھے یقین نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی نشانی ہوگی کہ آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، کچھ دن کے لیے آپ کلام نہیں کر سکیں گے. تو اس طریقے سے جو آپ حجرے میں آپ جب جاتے، یعنی جو حجرے میں عبادت کرتے ہو، جب باہر نکلتے تو لوگوں کو صرف اشارے سے آپ کہتے تھے کہ آپ اللہ کو یاد کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے. تو اس پر خیر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے بیان کر دیا کہ کس طریقے سے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش موزانہ انداز میں ہوئی تھی نا. باپ بوڑھے تھے، بیوی 5 تھیں، پھر بھی ان کی پیدائش ہوئی. اور یحییٰ علیہ السلام کو چھوٹی موٹی شخصیت تو ہے نہیں ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، بہت بڑے نبی ہیں، اور ان کو وہ انسان مانتے ہیں. تو ایک تو اس کا اشارہ ان کو دے دیا گیا کہ دیکھو جب اس کو تم انسان مانتے ہو تو پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں انسان ماننا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا جو واقعہ ہے اس کا ذکر یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. یعنی آپ کو مریم علیہ السلام کی جو شان ہے
جس طرح بیان ہوتی ہے وہ کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ جاؤ یعنی مریم سے کہو کہ اے مریم بے شک میں نے تجھے جو ہے بلند کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ جو ہے فضیلت دی ہے، تجھے مطلب ان تمام سے تیرا مقام جو ہے بلندر ہے۔ تو یہاں پہ پھر آتا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، تو تم ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قناعت اختیار کرو اور سجدہ کرو اس کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یعنی جماعت کے ساتھ جو بھی ماں عبادت ہوتی تھی مریم السلام کو خاص جو ہے اس کی اجازت مل گئی۔ تو یہاں سے جو مریم السلام کا ذکر ہوا ہے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا، اور خاص طور مریم علیہ السلام کی حیثیت جو ہے جس طرح یہاں پہ اسٹیبلش کی گئی۔ تو امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی انبیاء موجود تھے علیہ السلام، ذکر اسلام تو وقت کے نبی موجود تھے، اور بھی ہو سکتا ہے نبی موجود ہوں، تو ان سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، یعنی جن کو جو ہے اب ہم نے جن کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ نا ایک بحث بھی چل رہی تھی کہ کون کفالت کرے گا، تو اس پہ پھر قرآن اندازی ہوئی باقاعدہ۔ تو یہاں پہ بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں پہ اللہ اپنے حبیب سے ایک طرح سے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے، واقعہ جو ہے چل رہا ہے اس میں اچانک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اے حبیب آپ بتائیں، ٹھیک ہے، تو بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے حبیب سے محبت بھی یہاں پہ ایک طرح سے چھلک رہی ہے اس مقام میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے جب مریم السلام کی کفالت کے حوالے سے قرآن اندازی ہو رہی تھی، تو آپ نہیں تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو خیر اس پہ اس کے بعد بیٹے کی بشارت کا ذکر ہے جن کا نام بتا دیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام ہوگا جو اللہ کے کلمہ ہوں گے، نیک ہوں گے، بچپن اور جوانی دونوں عمروں میں کلام کریں گے۔ تو ان کی یہ سارے جو ہے محاسن ہیں، ان کے ساری یہ فضیلتیں ہیں۔ ان کو تعجب ہوا اس بات پہ کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا، جیسے وہی زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا تھا، ان کو بھی تعجب ہوا۔ تو اللہ کا جواب ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ کا حکم یہ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول کی حیثیت سے اپوائنٹ کر دیے گئے، اس کا ذکر ہے، اور ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بے شک جو ہے ان کو بہت بڑے بڑے معجزات عطا کیے، اور وہ سارے معجزات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، وہ ان سے کلام کرتے تھے، بچپن میں بھی انہوں نے کلام کیا، اور بعد میں بڑی عمر میں جا کے بھی کلام کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھونک مارتے تھے پرندے کی مورتی کو، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور وہ اندھے کو صحیح کر دیتے تھے، جو برس کا مرض ہے اس کو صحیح کر دیتے تھے، اور یہ بتا دیتے تھے لوگوں کو کہ ان کے گھر میں کیا ہے ذخیرہ ہوا یعنی تو غیبی ایک انفارمیشن ان تک پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ سب وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اس کا ذکر ہے۔ اور جب سب نے کفر کر دیا ان کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایفرٹ کی، ایک محنت کی، لیکن جب لوگوں نے کفر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا جو اس کام میں مددگار ہوگا، یعنی کون ہے جو اللہ کا مددگار ہوگا، اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے، تو اللہ کی مدد کے لیے کون تیار ہے؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی مدد کریں گے اور اس راہ میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اٹھا لیا، اور اب یہاں پہ ایک طرح سے کنکلوژن ہے اس پورے بیان کا، اور بڑا خوبصورت انداز میں کنکلوڈ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک ایسی ضرب لگائی ہے کہ اب اس کے بعد عیسائیت کی بنیاد جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور صرف یہ کہہ دیا تھا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو تم بندہ مانتے ہو جبکہ اس کا نہ باپ ہے نہ ماں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جس کی ماں تو موجود تھی باپ نہیں تھا، تم نے خدا کا بیٹا کیسے بنا لیا؟ فل سٹاپ، یعنی اتنا زبردست بیان ہے، اتنا جامع بیان ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اب کوئی بات رہ نہیں گئی تھی، اب بحث کی کوئی بات تو رہ نہیں گئی تھی، تو اس لیے جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عیسائی پھر بھی نہیں مان رہے اس بات کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل کی کہ اب آپ دعوت مباہلہ دیں۔ یہ انبیاء رسول اللہ السلام کی سنت رہی ہے پہلے کہ وہ دعوت مباہلہ دیتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بد کا رسول ہے وہ بھی آ جائے میدان میں، اپنے رشتہ داروں کو لے آئے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے آئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو کفار ہیں وہ بھی ایسا کریں کہ جو بھی بڑے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ خود بھی آ جائیں، اپنے رشتہ دار بھی وہ لے آئیں، اور پھر دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے حق پر
ہے اس کو تو بچا لے، اور جو کفر پر ہے یا جو باطل پر کھڑا ہے اس کو تو نیست و نابود کر دے، اس پر تو تیری لعنت ہو۔ اور پھر تاریخی طور پہ یہ مشہور تھا کہ پھر ایک نقصان پہنچتا تھا اس کو کہ جو نہیں مانتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کہا کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے، ہم دعوت مباحثہ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر جو ہے جب آپ نے چیلنج کیا تو وہ نہیں آئے پھر مقابلے میں، اور وہ اسی طریقے سے وہاں سے چلے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 64 سے لے کے پھر 99 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کو ایک دعوت دی گئی ہے۔ یہ تو پورا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ان کے سامنے واضح ہو گیا، اب ان کو سمجھایا گیا اور بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں ان کو سمجھایا گیا ہے، کہ جس کا آغاز اتنی خوبصورت آیت سے ہوتا ہے، جو اکثر آپ نے سنا ہوگا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جب دعوت دیتے ہیں غیر مسلموں کو تو اس آیت سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا، اہل کتاب آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی نہیں کریں گے سوائے ایک اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب یہ بات بالکل ویسی ہی ان کی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کے اندر موجود ہے، شرک نہیں کریں گے، وہ ایک اللہ کو مانیں گے۔ تو اس کامن گراؤنڈ کی طرف آؤ، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، نہ ہی ایک دوسرے کو رب بنا لیں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا، اور ہم نے پارلیمنٹ کو اور اس طرح کے دیگر اداروں کو رب بنا رکھا ہے، نہ ایک دوسرے کو رب بنائیں گے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم تو گواہی دے دو کہ ہم تو مسلمان ہی رہیں گے بھائی، ٹھیک ہے، ہم تو اسی پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہے نا آج کل جو بات ہوتی ہے، یہ جو کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ آج کل بڑا اس کا شور ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اپنی مسلمانیت چھوڑ دو اور سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دو۔ یہاں پہ یہ کوئی اکثر لوگ جو نا اس آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، جی یہ دیکھیں جی یہ اشارہ ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یار تم اپنے گراؤنڈ کو نہ چھوڑو، تم واضح تو پہ کہہ دو ہم مسلمان ہی رہیں گے، ہاں ان کو بلاؤ اپنے اس کامن بات کی طرف کہ وہ توحید کی طرف آئیں، نہ کہ یہ کہ جناب تم اپنی بنیادوں چھوڑ کے کہہ دو یار تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے اس کا آغاز فرماتے ہیں، پھر آگے دعوت ہے ان کے، اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو تم؟ یہودی بھی کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اللہ کہتے ہیں وہ تو تم سے پہلے آئے تھے، تو وہ کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تو مسلمانوں کو ساتھ انسٹرکشن ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں، اس لیے تم سے ہوشیار رہنا۔ اور پھر اہل کتاب سے خطاب ہے، اہل کتاب اللہ سے کفر کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہ، کیوں کفر کر رہے ہو یار؟ گواہ ہو، تمہیں وہ ساری انفارمیشن تمہارے پاس موجود ہے، کیوں حق و باطل میں گڑبڑ کرتے ہو؟ حق کو جانتے ہوئے کیوں چھپاتے ہو؟ ان کو بڑی ایک پیار سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ صبح اسلام لاؤ اور شام کافر ہو جاؤ گی۔ خاص طور پہ یہودیوں کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ اس طرح جو ہے سازشیں کیا کرتے تھے، اللہ نے منع کیا کہ دیکھو خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ انہیں خزانے بھی دے دیں تو انہیں واپس کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں کہ آپ خزانوں کے خزانے ان کو دے دیں تو یہ واپس کر دیں، اور ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی آپ دے دیں تو وہ واپس نہ کریں، اللہ کہ آپ سر پہ کھڑے نہ رہیں ان کے۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں دیکھے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو زبانوں کو موڑ کر اللہ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو خاص طور پر بنی اسرائیل کے علماء کا معاملہ تھا وہ سارا یہاں پہ کھولا گیا۔ تو اس میں دیکھیں کہ اہل کتاب کو خطاب ہے، ایک طرح سے دعوت دی گئی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، اور ساتھ مسلمانوں کو بھی انسٹرکشن ہے ساتھ ساتھ کہ دیکھو ہوشیار رہنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جسے اللہ کتاب حکمت و نبوت عطا کرے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو وہ یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے کہاں سے کر لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے ایسی بات کہاں پہ کہی ہے جو تم اپنے پاس سے ان سے منسوب کر رہے ہو؟ اور پھر نبیوں کے حوالے سے ایک میثاق کا ذکر ہے۔ یہ میثاق جو ہے یہ اسپیشل کو میثاق تھا، یہ شاید عالم ارواح میں ہوا ہے یا کسی بھی مقام پہ ہوا ہے، لیکن اس کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا علیہ السلام سے کہ دیکھو جب بھی کتاب میں سے تمہارے سامنے کوئی چیز آئے تمہیں عطا ہو یا حکمت عطا ہو یا وہی ذریعہ ان کے اوپر آئے،
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور اس کے ساتھ پھر ایک ایسا رسول آ جائے جو تصدیق کرتا ہے ان سب چیزوں کی، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ اب یہ جو عہد ہے اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ خاص عہد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا تھا کہ تمہاری زندگیوں میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر تمہیں لازم ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن دوسری بھی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام رسولوں کے حوالے سے نبیوں سے نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر اللہ کا رسول آ جائے تم نے ضرور اس کی جو ہے پھر تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہاں پہ نبی اور رسول میں جو ہے فرق وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اس پہ بہت سے پھر مختلف آراء ہیں۔ دیکھیے ابن تیمیہ نے جو بات واضح کی ہے رحمۃ اللہ، وہ بڑی سمپل بھی ہے، سمجھنے میں آسان بھی ہے، کہ نبی ہمیشہ ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو ہو مسلمان قوم لیکن بگڑ بھی مسلمان قوم، یعنی اس کے اندر جو ہے بگاڑ آ گیا ہے، اس کے کردار میں پستی آ گئی ہے، اس کے افکار خراب ہو گئے ہیں، تو ایسی قوم کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے۔ جبکہ رسول بھیجا جاتا ہے علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف جو کافر ہو، ٹھیک ہے، جس کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ تو یہاں پہ ایک سوال ضرور آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، تو وہ رسول ہیں۔ تو اس کی پھر یہ تعویل کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے، جب بالکل آخری رسول ہے نا، آخری نبی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اس وقت بنی اسرائیل کی حیثیت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کفر پر چلے گئے تھے۔ اب وہ ایک مسلمان قوم کا نقشہ راہ ہی نہیں تھا ان کا، بالکل ان کے جو ان کی اقدار تھیں وہ تبدیل ہو گئی تھی، ان کے نظریات تبدیل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ کفر پر صریحاً کفر پر وہ کھڑے ہو چکے تھے۔ اس لیے پھر اللہ نے پھر رسول بھیجا۔ تو یہ ایک اس میں چھوٹا سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہاں پر تمام انبیاء سے انبیاء سے عہد دیا گیا تھا علیہ السلام سے کہ وہ رسولوں کی مدد کریں گے۔ تو اس کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، اور اس کا ذکر آگے بھی ہم دیکھیں گے کئی صورتوں میں آئے گا۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ عہد تھا۔ کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں پھر؟ یعنی یہ دین جو ہے وہ سچا دین تو یہی ہے، اب اور تو کوئی دین نہیں ہے جس کی طرف جائیں، جبکہ ساری کائنات اسی کے دین پر چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین پر تو پوری کائنات چل رہی ہے، اگر وہ اللہ کے دین کو فالو نہ کرے تو نیست و نابود ہو جائے، تو تمہیں بھی پھر اللہ کو دین کو فالو کرنا ہوگا۔ پھر آپ سب کو انسٹرکشن دی گئی، آپ کہہ دیں کہ ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب جو سب سابقہ انبیاء اور رسول اسلام پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ اس میں واضح کر دیا گیا، یہود جانتے ہوئے بھی کفر کرتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ ہدایت نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو پتہ ہے، پھر بھی جان بوجھ کے جو ہے وہ اس کو نہیں مان رہے دین حق کو، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے سوائے ان کے جو توبہ اور اصلاح کر لیں۔ بہت سخت پھر یہاں پہ آیا تھا ان کے لیے، جاننے کے باوجود جنہوں نے کفر کیا اور جو کفر میں بڑھتے چلے گئے، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر ارشاد ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ نہ کھپاؤ اللہ کے راستے میں، یا وہ نہ قربان کرو جو تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ یہاں سے پھر وہ چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں نہیں حق کو قبول کر رہے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گئے۔ بنی اسرائیل جس پہ اتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور جو بڑی عظیم قوم تھی ہماری، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو اس وجہ سے اپنی قوم، اپنی نسل کی محبت ان کو اس راستے میں جو ہے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اور بڑا اہم اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ تم نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے، تم حق کو قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ قربان کرنے کو تیار نہ ہو جو تمہیں عزیز ہے۔ اور یہ ہم سب پر اپلائی ہوتا ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی چیز قبول ہے، کوئی نہ کوئی چیز محبوب ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی چیز محبوب ہے۔ ان کے لیے وہ نسل امپورٹنٹ تھی، ہمارے لیے ہو سکتا ہے ہماری زبان امپورٹنٹ ہو، ہماری قوم امپورٹنٹ ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر اب تو کیپٹلسٹک ورلڈ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہم خود ہوں، ہماری آسائشیں ہوں، ہمارا کمفرٹ زون ہو۔ جب تک کہ ہم اپنی ان چیزوں کو قربان کرنے پر تیار نہیں ہوتے، ہم حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ حق قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی محبت ہوتی ہے، کسی چیز کی محبت ہوتی ہے جو آڑے آئی ہوتی ہے، اس کو قربان کرنا پڑے گا تبھی حق قبول ہوگا، ورنہ حق جو ہے وہ آ بھی جائے تو ہم قبول نہیں کریں گے، جیسا کہ ان کا معاملہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایک بہت ہی واضح جو ہے یہاں پہ اصول بیان کر دیا گیا۔ اور اسی کانٹیکس میں پھر وہ اکثر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت
جو ہے حضرت ابو دہدہ حضرت عنہ کا جو واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے کون ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو وہ مطلب اپنا باغ انہوں نے پیش کر دیا، جس میں کہتے ہیں کہ 600 سے اوپر جو ہے وہ درخت تھے، اتنا بڑا باغ تھا، بہرہا باغ. تو وہ انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے قرض مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے کیا ملے گی؟ آپ انہوں نے کہا کہ تمہیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے، جنت میں تمہیں جو ہے گھر ملے گا. تو اس پہ انہوں نے اپنا وہ پورا باغ قربان کر دیا. تو وہی بات ہے کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے نا، اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہی وہ وجہ ہے جس سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے ہیں، آپ کو صحیح راستہ عطا کرتے ہیں. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے کچھ کھانے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، مگر وہ اللہ کے ہاں حرام نہیں تھے، اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ جناب یہودیوں نے کہ جی یہ جناب کیسے دین حق ہو سکتا ہے، یہ تو حرام کو جو حرام چیزوں کو حلال کرتا ہے. تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. قبلہ ہی پھر بعد میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی غلط ہے. پہلے بھی اس کو واضح کر دیا گیا تھا، اور اس پہ اچھی طریقے سے تفصیلاً جو ہے وہ آیات آ چکی تھی کہ یہ جو ہے تمہیں معلوم ہے اس بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے، کیونکہ تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہودیوں نے پھر پروپیگنڈا شروع کر دی، اور ایسا پروپیگنڈا کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم باز نہیں آتے نا، تو اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس سے اصل حقیقت کیا ہے. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایسی ضرب لگائی ہے کہ اس کے بعد پھر یہودی کبھی پھر کھڑے نہیں ہو سکے. تو یہ بات کیا تھی جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، یہ آپ غور سے آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایک لطف آئے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کے بعد ان کا سارا پروپیگنڈا ختم ہو کے رہ گیا. یہ بات کہ جو ہے مکہ وہ اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا اور صرف ارض مقدس ہی جو ہے اسے کعبہ رہنا چاہیے، یہ بات ان کو پتہ تھی کہ ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ارض مقدس کو وہ اسٹیٹس نصیب ہوا، اس سے پہلے جو پہلا گھر تو اللہ تعالیٰ کا تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ ان اول بیت، جو پہلا گھر وضع للناس، لوگوں کے لیے طے کیا گیا تھا، للذی ببکۃ مبارکن، وہ کیا تھا؟ بکہ، مبارک بکہ تھا، بہدی للعالمین، جو ہدایت ہے، جس ہدایت کا سامان ہے جس میں تمام جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، اور اس کے اندر جو ہے واضح آیات ہیں. مقام ابراہیم بھی وہیں پر ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور یہ لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ جو بھی اس بیت اللہ جو ہے اس کی طرف جانے کی استعداد رکھتا ہے تو جائے اور حج کرے. من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس تمام جہان والوں سے غنی ہے اگر تم جو ہے ایسا نہیں کرتے. تو یہاں پہ لفظ آیا ہے بکہ، بکہ کا جو لفظ ہے یہ وہ ضرب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لگائی، اور لطیف ضرب لگائی ہے کہ جس کے بعد ان کا پروپیگنڈا بالکل بند ہو کے رہ گیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں مکہ کو جو شہر تھا اسے بکہ ہی لکھا جاتا تھا. ان کی کتابوں میں بکہ کا ذکر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. آج حالانکہ کتنی تعریف ہو چکی ہے، پتہ نہیں کتنی آیات تھیں اس حوالے سے، کتنی ورسز تھیں جو کہ انہوں نے نکال دیں. لیکن بک آف سامس کھولیں جو کہ بیسیکلی زبور ہے، اور اس میں جو یہ نظم موجود ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے اور بکہ کا ذکر ہے. بڑی خوبصورت ایک یہ نظم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ لولی از یور ڈویلنگ پلیس او لارڈ المائٹی، کہ کتنی خوبصورت ہے آپ کا جو گھر ہے اور اے اللہ تعالیٰ، کہ مائی سول ینس ایون فینس فار دا کورٹس آف دا لارڈ، کہ میری جو روح ہے وہ اس کی طرف لپکتی ہے اور آپ کے کورٹ میں، یعنی آپ کی جو جگہ ہے آپ اس تک پہنچنے کی خواہش رکھتی ہے. مائی ہارٹ اینڈ مائی فلیش کرائی آؤٹ فار دا لیونگ گاڈ، میرا جو دل ہے اور میرا پورا وجود جو ہے وہ اس کی طرف لپکتا ہے. ایون دا اسپیرو ہیز فاؤنڈ اے ہوم اینڈ دا سویلو اے نیسٹ فار ہر سیلف، جیسے کہ ایک فاختہ ہے وہ اپنے لیے گھر بناتی ہے اور پھر وہاں وہ اقرار پکڑتی ہے. وے شی مے ہیو ہر ینگ پلیس نیئر یور آلٹر، جس پہ وہ اپنے بچے بھی وہاں رکھ سکتی ہے، اور اپنے آپ کے آلٹر کے پاس ایک جگہ اس طریقے سے موجود ہے. تو او لارڈ المائٹی مائی کنگ اینڈ مائی گاڈ، بلیسڈ آر دوز ہو ڈویل ان یور ہاؤس
تو اے اللہ، یعنی اللہ کو ہی پکار رہے ہیں جو بھی نبی ہیں یہاں پر. تو blessed are those who dwell in your house، وہ کتنے ہی اچھے لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں. یعنی ایک شخص جو جا رہا ہے اس طرف، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کتنے اچھے لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں. اینڈ دے آر ایور پریزنگ یو، ہر وقت آپ کی ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. blessed are those whose strength is in you who have set their hearts on pilgrimage. اور کتنے ہی اچھے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی اصل اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق میں ہے، اور جن کے جو دل ہیں وہ آپ کے اس گھر کی وزٹ کے لیے، یعنی گھر کے طواف کے لیے یا پلگرمیج یہ ہوتا ہے نا، آپ کسی جو سیکرڈ پلیس ہے اس تک جو ہے پہنچتے ہیں تو وہاں پر جانے کے لیے تڑپتے ہیں. ایز اے پاس تھرو دا ویلی آف مکہ. تو یہ معاملہ تھا ان کا غالباً کہ وہ یہاں سے ہوتے ہوئے، مکہ کی وادی سے ہوتے ہوئے، پھر جو ہے وہ وہاں اپنے ارض مقدس میں ان کا مقام تھا، وہاں جاتے تھے. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. they make it a place of springs, the autumn rains also cover it with pools. تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بارش ہوتی ہوگی، آج بھی وہاں پہ ہوتی ہے کثرت سے بارش. they go for the strength to strength till each appears before God in the Zion. یعنی یہ اپنی وہ جو اسپرچوئل اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے، اور یہاں تک کہ پھر اپنے جو لارڈ ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس پیش ہو جاتے ہیں ارض مقدس میں، زائن میں. تو یعنی ایک طرح سے بالکل واضح طور پر جو ہے اشارہ موجود ہے کہ بکہ جو ہے اس کے بارے میں وہ جانتے تھے. تو انشاءاللہ اب یہاں پہ ہم اسے کنکلوڈ کریں گے. نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہے وہ پھر اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 99 تک ہم نے کر لیا. اب آیت نمبر 100 سے پھر اب اہل ایمان سے خطاب شروع ہوگا، اس کا جس سے انشاءاللہ کل ہم آپ کو یہیں سے پھر لے کے آگے چلیں گے اس سفر پر. جزاکم اللہ خیر. لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.